اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں کہانی جس کا کام اسی کو ساجے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی کی شدت عروج پر تھی۔ جنگل کے کنارے گھنے درختوں میں بندروں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ بوڑ کے ایک درخت کے نیچے مہر الدین بڑھئی اپنے کام میں مشغول تھا۔ وہ اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ لے کر آری سے چیرتا اور چھوٹے ٹکڑے بنا کر مختلف قسم کے فرنیچر تیار کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک لٹھ کو چیرنے میں مصروف تھا۔ درختوں پر کچھ بندر کھیل رہے تھے، جبکہ ایک بندر بوڑ کے درخت پر بیٹھا بڑھئی کے کام کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بندر کو بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی کہیں چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچڑ ٹھونک لیا کرتا تھا تاکہ لکڑی چیرنے کے عمل میں آسانی رہے۔ چنانچہ ایک دن کام کے دوران میں بڑھئی کسی ضرورت کے لیے اٹھا تو اس نے لکڑی کی درز میں پچڑ پھنسائی اور خود چلا گیا۔ ادھر بندر تو کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا وہ فوراً درخت سے اترا اور لکڑی کی لٹ پر آ بیٹھا اور پچڑ کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ بندر کے مسلسل ہلانے پر پچڑ باہر نکل آئی اور لکڑی کی درزیں آپس میں مل گئیں، جس کی وجہ سے بندر کا ایک ہاتھ بھی درز میں پھنس گیا۔ بندر درد کی شدت سے تڑپ اٹھا، ہاتھ نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ آخرکار بندر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی جب واپس آیا تو بندر کو بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے پچڑ اٹھا کر دوبارہ ٹھونکی۔ لکڑی کی درز میں خلا پیدا ہوا تو بڑھئی نے بندر کا ہاتھ نکال دیا، لیکن افسوس کہ بندر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جان گنوا چکا تھا۔ بڑھئی غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بے وقوف تو بندر تھا، بڑھئی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے۔ اخلاقی سبق: جس کا کام اسی کو ساجے۔ جس کام سے مطلق سوجھ بوجھ نہ ہو اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔